برزخ از نازی سلیمان پیش قدر رومانہ شاہد۔ کیتھی کی آنکھ کھلی تو تیز دھوپ کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیٹن ابھی تک نیند میں مدہوش تھا اور اس کے ارد کھلے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیتھی نے ایک نظر اسے دیکھا اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گزشتہ رات کے واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اسے آسٹن کا خیال آیا۔ وہ فوراً ٹیلی فون کی طرف لپکی اور آسٹن کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، کون ہے؟ ڈیانا کا لہجہ خواب آلود تھا، شاید وہ ابھی بستر سے نہیں نکلی تھی۔ سنو ڈیانا، میں کیتھی بول رہی ہوں۔ آسٹن کہاں ہے؟ کیتھی نے تیزی سے کہا۔ آسٹن؟ وہ تو کل رات سے گھر نہیں آیا، ڈیانا نے بے تکلف سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس دوران ڈیٹن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے کیتھی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، صبح بخیر کیتھی، تم کچھ فکر مند سی لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ ڈیٹن میں بہت پریشان اور خوف زدہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے کیتھی کی کھڑکی کی طرف گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ ڈیٹن، ہمیں جلد از جلد یہ جگہ چھوڑ دینا ہوگی۔ ڈینیل کو اس جگہ کا علم ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی لمحے دوبارہ آ سکتا ہے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ ڈیٹن مسحری سے اتر کر اس کے قریب آیا اور بولا، میرا تو یہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ کیتھی کو اچانک جیسے کچھ یاد آ گیا۔ وہ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھی اور ریسیور اٹھا کر نیلا اسٹون کا نمبر ملانے لگی۔ خوش قسمتی سے وہ گھر پر ہی موجود تھی۔ کیتھی نے اسے گزشتہ رات کے واقعات سے آگاہ کیا اور پوچھنے لگی کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کیتھی ڈیئر، تمہیں یہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے، نیلا نے تیزی سے جواب دیا۔ مگر ہم جائیں کہاں جائیں نیلا؟ وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ کیتھی کے لہجے میں بے بسی تھی۔ جواب میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ پھر نیلا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تم میرے پاس آ جاؤ کیتھی، میرا شوہر اور بچے یورپ کی سیر کو گئے ہیں اور 1 ماہ سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ یہاں تم بالکل محفوظ رہو گی۔ اس کے علاوہ میں ہر وقت تمہارے پاس رہوں گی۔ اگر کبھی ڈینیل کی روح آئی تو میں اس سے نمٹنے کی کوشش کروں گی اور ضرورت پڑی تو روحانی سوسائٹی کے دوسرے عاملوں کو بھی مدد میں حاصل کر لوں گی۔ مگر نیلا، میں تنہا نہیں ہوں، میرا ایک ساتھی بھی میرے ساتھ ہے اور میری طرح وہ بھی ڈینیل کے روح کے عطاب کا شکار ہے۔ کیتھی نے قدرے تذبذب سے کہا، کوئی حرج نہیں، تم دونوں آ جاؤ، میرا مکان خاصا بڑا ہے، نیلا نے شگفتگی سے کہا۔ ڈیٹن اور کیتھی نے آپس میں مشورہ کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنا سامان اٹھا کر موٹیل سے باہر آ گئے۔ کسی ممکنہ تعاقب سے بچنے کے لیے انہوں نے ٹیکسی کو آدھے رستے میں چھوڑ دیا۔ کچھ دیر پیدل مختلف گلیوں میں گھومتے رہے، پھر ایک دوسری ٹیکسی میں سوار ہوئے اور نیلا کے گھر پہنچ گئے۔ نیلا اسٹون کا 2 منزلہ مکان شہر سے باہر ایک پرتکلف کالونی میں تھا۔ اوپری منزل کا وسیع اور عریض کمرہ نیلا نے کیتھی اور ڈیٹن کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ 3 روز تک وہ دونوں اس کمرے میں بند رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ نکلے۔ اس دوران نہ تو انہوں نے کوئی فون کیا اور نہ کسی اور ذریعے سے کسی کو وہاں اپنی موجودگی سے آگاہ کیا۔ دن بھر وہ اپنے کمرے کی دیواروں میں محصور ٹی وی دیکھتے یا تاش کھیلنے میں مصروف رہتے۔ کیتھی بار بار کھڑکی کے پاس جاتی اور پردہ ذرا سا ہٹا کر گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہتی۔ دوپہر کے وقت جب نیلا اسٹون شاپنگ کے لیے باہر جاتی تو ڈیٹن گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتا اور کیتھی برتن دھونے میں مصروف ہو جاتی۔ دوپہر کا کھانا کیتھی اور نیلا مل کر تیار کرتی اور اس کے بعد تینوں ایک دوسرے کو اپنی ماضی کے قصے سناتے رہتے۔ سر شام ڈیٹن اور کیتھی اپنے کمرے میں بند ہو جاتے اور رات گئے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے۔ ذرا سی ہر پر وہ چونک اٹھتے اور فضا میں معمولی سی سردی بھی محسوس ہوتی تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی کہ شاید ڈینیل کی روح آنے والی ہے۔ ڈیٹن نے ڈاکٹر جونز کا ایجاد کردہ وہ ریکارڈر اپنی مسحری کے قریب ہی رکھ چھوڑا تھا اور اس کا سوئچ ہر وقت آن رہتا تھا تاکہ اگر ڈینیل کی روح مکان کی حدود میں داخل ہو تو انہیں وقت پر علم ہو جائے۔ لیکن پورے 3 دن گزرنے کے بعد بھی انہیں ڈینیل کی روح دکھائی نہ دی۔ اس دوران کئی مرتبہ ڈیٹن نے آرون کو فون کرنے کا ارادہ کیا مگر ہر مرتبہ کیتھی اسے روک دیتی۔
اس کا خیال تھا کہ ڈیٹن کے موٹیل کے بارے میں ڈینیل کو صرف اس وجہ سے معلوم ہوا کہ آرون اس سے آگاہ تھا اور اکثر و بیشتر فون کے ذریعے ڈیٹن کو ڈینیل کی حالت سے مطلع کرتا رہتا تھا. لیکن چوتھے روز کیتھی کے منع کرنے کے باوجود صبح سویرے ہی ڈیٹن نے آرون کو فون کیا اور بالآخر اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. ڈاکٹر ڈیٹن، کہاں ہو تم؟ آرون نے اس کی آواز سنتے ہی چیخ کر کہا. میں کتنے دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں اور تمہارے بارے میں فکر مند بھی تھا. ڈینیل کا کیا حال ہے؟ ڈیٹن نے مسکراتے ہوئے کہا. بہت دنوں سے اس گوریلے کی زیارت نہیں ہوئی. ہم نے ڈینیل فوسٹر کو دفن کر دیا ہے. کیا کہا؟ دفن کر دیا ہے؟ کب؟ ڈیٹن نے تیزی سے پوچھا. 3 روز پہلے. آرون کا لہجہ پرسکون تھا. مگر کیوں؟ کیا کمپیوٹر اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا؟ نہیں ڈیٹن، آرون نے تیزی سے کہا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد پھر کہنے لگا. کمپیوٹر نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر اسی روز ایک اور مریض کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا. آسٹن نامی یہ شخص کار کے ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا تھا. حادثے میں اس کا سر پھٹ گیا تھا اور سینے اور ٹانگوں کی بیشتر ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں. رات گئے تک کئی سرجن اس کے جسم کے بقیہ گیری میں مصروف رہے. پھر آخرکار انہوں نے اس کی زندگی سے مایوسی ظاہر کر دی. یہ شخص اگرچہ کئی گھنٹے تک بے ہوشی کی حالت میں رہا، مگر اس کے دل کی دھڑکن برقرار تھی. آخری امید کے طور پر مجھے ایلس کمپیوٹر کا خیال آیا، مگر اس میں ڈینیل فوسٹر براجمان تھا. میں یہ سوچتے ہوئے اس کمرے میں گیا جہاں کمپیوٹر نصب تھا کہ شاید مشین اس نے اس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیا ہو. وہاں جو ڈاکٹر تھا اس نے مجھے بتایا کہ ڈینیل کے دل کی حرکت بند ہوئے 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں، مگر ہیلمٹ اسکرین پر ابھی تک لفظ مردہ نمودار نہیں ہوا. میں نے غور سے ڈینیل کے جسم کا معائنہ شروع کیا. باری باری میں نے اس کے ہر عضو کی اسکرین دیکھی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ اس کی کھال قطعی بے جان ہو چکی ہے. مختلف مہلک بیکٹیریا اس کے جسم کے ہر حصے میں سرایت کر چکے ہیں. گزشتہ 2 گھنٹوں کے دوران اس کی گردن، بازو اور ٹانگوں کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا. تب میں نے ڈینیل کے جسم کو کمپیوٹر سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور آسٹن کے بے ہوش جسم کو ہم اسی کمرے میں لے آئے. آرن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا. ڈیٹن نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کاغذات کی ورق گردانی کر رہا ہے. چند لمحوں کے بعد پھر اس نے کہنا شروع کیا. اس وقت رات کے 2 بجے تھے. ہم آسٹن کے جسم کو کمپیوٹر میں ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی. ہم سب اس کا عمل تنفس بحال کرنے کے لیے دیوانہ وار کوشش کرنے لگے. اور ڈیٹن، تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ ٹھیک 5 منٹ کے بعد جبکہ ہم اس کی زندگی سے قطعی مایوس ہو گئے تھے، اچانک اس کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا. اور اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہوئی کہ ٹھیک اسی وقت کمپیوٹر میں بند ڈینیل فوسٹر کے دل نے بھی دھڑکنا شروع کر دیا. لیکن یہ حرکت بہت مدھم اور کسی قدر بے ترتیب تھی. بہرحال چند منٹ کے بعد ڈینیل کا دل پھر مردہ ہو گیا. ہم نے فوراً اس کے جسم کو، بلکہ لاش کو کمپیوٹر سے باہر نکالا اور آسٹن کے جسم کو اس مشین میں ڈال دیا. اسے اگلے روز یعنی پرسوں صبح 10 بجے ڈینیل فوسٹر کو ایک مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے. تو کیا آسٹن اب بھی اس مشین میں بند ہے؟ ڈیٹن نے پوچھا. نہیں ڈیٹن، آسٹن کو بھی اگلے روز شام کو دفن کر دیا گیا تھا، آرون نے تیزی سے کہا اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر بولا. دراصل اس روز اسٹینڈرڈ کارپوریشن سے چند ماہرین آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایلس کمپیوٹر میں کچھ تکنیکی خامیاں ہیں، اس لیے دنیا بھر میں موجود تینوں کمپیوٹر کارپوریشن نے واپس منگوا لیے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ڈینیل فوسٹر کو اتنا عرصہ اس مشین میں رکھنا ایک بھیانک غلطی تھی. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ کسی باسی کھانے کو ریفریجریٹر میں رکھ دیں اور امید کریں کہ وہ تازہ ہو جائے گا، حالانکہ نہ صرف یہ کہ وہ کھانا دوبارہ تازہ نہ ہو سکتا بلکہ وہ ریفریجریٹر میں رکھی ہوئی دوسری چیزوں کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو وہ نوجوان رانا، وہ قدے بالا، وہ سنہری بال، وہ سندلی شانے سب مٹی میں مل گئے. یہ حقیقت کیتھی پر بجلی بن کے گری اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے. ڈینیل کے ساتھ اس نے بہت مختصر لیکن بہت خوبصورت وقت گزارا تھا.
اتنا خوبصورت اور بھرپور وقت کہ ڈینیل اسے مر کر بھی نہیں بھلا سکا تھا اور بار بار پلٹ کر اس کی طرف آنا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اب جبکہ اس کی روح کی آمد کا خوف ختم ہو چکا تھا، کیتھی کا دل ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اس نے ڈیٹن سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں پر اسے اختیار نہ تھا۔ ڈیٹن اس کے لرزتے ہوئے وجود اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ گزراں لمحے ہیں۔ ڈینیل فوسٹر خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہے۔ کیتھی اس کے لیے چند گھڑی آنسو بہائے گی، لیکن زندہ لوگ مردوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، وہ زندوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر کیتھی کے وجود کو سنبھال لیا۔ اب وہ اس کی تھی، محض اس کی۔